کچھ چیزیں جو ہیں وہ حالات کا، ٹیکنالوجی کا اور اس کا جبر بھی ہوتی ہیں، اور آدمی اپنی روایات کے اندر ہی رہتے ہوئے تھوڑی سی آزادی جو ہے وہ ایکسیپٹ بھی کر لیتا ہے، اس کو بالکل ریڈ لائنز کو عبور نہیں کرتا۔ فار ایگزامپل میں آپ کو سرگودا شہر کی بے شمار تانوں لڑائیاں دس سکنا جہدے وچ وہ فوٹوگرافر نے ویاہ دے وچ کسی بچی دی تصویر کھچ لی ہے، ٹھیک ہے، یہ میں نے اپنی زندگی میں درجنوں نہیں تو کم از کم کئی مرتبہ دیکھا۔ اب وہی سارے خاندان میں دیکھتا ہوں اور جناب دڑا دڑ سیلفیاں چل رہی ہوتی ہیں۔ اب آپ کچھ کر لیں، آپ اس کو واپس نہیں کر سکتے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے علاوہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے وہ بھی کرنا شروع کر دیں، مگر کچھ تھوڑا بہت، اب دیکھیں آپ جیسے بیٹھے ہیں، آپ ہیں خاتون ساتھ بیٹھی ہیں، آپ گفتگو کر رہے ہیں، اب شہروں کا ایک اپنا کلچر جو ہے وہ بن گیا ہے، ایک دائرے میں رہتے ہوئے، ایک اس کے ساتھ رہتے ہوئے، تو وقت کو بالکل پہیے کو پیچھے موڑنا جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ ممکن ہوتا ہے؟ یہ میں آپ کی اس بات سے ویسے سرگودے تو نام ہی تصویر کھینچی ہے پھر بھی لڑائی ہو گئی جیسے دیکھیے نا، بس اب میں اگر آپ سے اور یہ بات کروں، جیسے آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی فیملی ولاگز نہیں کرنے چاہیے، آپ کا موقف ہے، مگر دیکھیے آپ کی جو اہلیہ ہے وہ بھی آتی ہیں، گفتگو کرتی ہیں، بات کرتی ہیں، آپ بھی بات کرتے ہیں، میری بھی فیملی کبھی کسی وقت اگر کوئی انٹرویو دینا ہو آ جاتی ہے، اسی طرح کچھ لوگ اگر فیملی ولاگنگ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے بھئی۔ میں آپ کو اس کا نا پرسپیکٹیو ایک چھوٹا سا بتا دوں، فیملی ولاگنگ کو لوگ کنفیوز کرتے ہیں کچھ ایسے ایجوکیشنل کانٹینٹ سے، یا ڈاکٹرز اگر بیٹھے بات کر رہے ہیں، میری جو مسز ہیں وہ کنسلٹنٹ ریڈیولوجسٹ ہیں، سی از اے ڈاکٹر۔ فرق تو بہت ہے۔ ہاں، میں یہ کہہ رہا ہوں فیملی ولاگنگ ہے کیا، اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ فیملی ولاگنگ یہ ہے کہ گھر میں اٹھی صبح خاتون اٹھی، اس نے ویلاگ کرنا شروع کر دیا، میں نے دیکھا، میں نے بالوں والا بھی دیکھا تھا، ہاں وہ کرنا شروع کر دیا کہ میں اب یہاں جا رہی ہوں، اب میں وہاں جا رہی ہوں، اور سب کچھ دکھانا شروع کر دیا۔ یہ والا جو کانٹینٹ ہے نا، اس کو بہت زیادہ ویوز ملتے ہیں کیونکہ سانو لوکاں دے گھراں وچ جھانکن دی عادت ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیمرے کے ذریعے جب وہ ویوز پڑھتے ہیں تو اس پہ ٹی آر پیز ہیں، اس پہ پیسے بنتے ہیں، لیکن وہ بڑا ایزی وے ٹو گیٹ منی ہے۔ فیملی ویلاگنگ ایک بڑی ہی نیرو ونڈو ہے جس میں آپ اپنے گھر کے اندر اپنی پرسنلز دکھا رہے ہیں، یور بیڈ روم، اٹھنا بیٹھنا اور یہ چیزیں۔ یہ والی جو چیز ہے نا، گیلے بال اور یہ سب کچھ، اس کو ہمیں تھوڑا سا ایک ٹنل کرنا پڑے گا، کیونکہ اس سے ہوگا کیا، اس سے فیوچر میں دیکھیں خدا نخواستہ، اور ایسے واقعات بھی ہیں، دیر ول کم سم ویڈیو لیکس۔ اب یہ جو لوگ فیملی ولاگنگ کرتے ہیں، آپ کے نزدیک اس کا دائرہ کار کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں مجھے ذاتی طور پر یہ لگتا ہے کہ اپنی پرائیویسی کو مینٹین کریں، پرائیویسی کو مینٹین کرتے ہوئے اگر آپ کچھ اچھا شیئر کرتے ہیں۔ ریلیٹیو ٹرم ہے صاحب، آپ کی پرائیویسی ڈیفرنٹ ہے، میری الگ ہے، کسی اور کی الگ ہے، بیڈ روم تک نہ لے کے جائیں، بیڈ روم تک نہ لے کے۔ ویسے آپ کا اس پہ کیا ٹیک ہے کمل صاحب؟ خیال ہے کہ میں ان سے اس بات پہ ایگری کروں گی بالکل۔ یہ جو فیملی ولاگراں دے دکھوں نا، میں بیڈ روم دی کنڈی لا کے سونا۔ ناظرین اسٹے ود اس، کہیں نہیں جائیے گا، چھوڑ دو، وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں کنول چیمہ صاحبہ، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عرفان صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں زبردست۔ ویلکم بیک ناظرین، زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں کنول چیمہ صاحبہ، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عرفان صاحب۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بڑی سیریس معذرت کے ساتھ میں ذرا کنول صاحبہ سے پوچھنے تھے، کھانا شانا بناتی ہیں؟ سسکو میں کام کرتی ہیں، کھانا شانا آپ نہیں بنا دے؟ کھانا بالکل بناتی ہوں، مینو بھوک لگی۔ کیا شوق سے بناتی ہیں آپ؟ مطلب میں بریانی اچھی بنا لیتی ہوں، اور چانپیں، اچاری چانپیں۔ نہیں پتا۔ اچھا یہ ویسے ایک تاثر ہے کہ بھئی مرد جو ہے وہ کھانا نہیں بنا سکتا، شوقیہ بنا لے تو بنا لے، مگر کچن میں گھر میں وہ اس کی ذمہ داریوں میں سے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کہ بھئی اگر کوئی خاتون جو ہے وہ جیسے آپ گلوبل ڈائریکٹر رہی سسکو کی، تو وہ کتنے کڑی کتنے کھانا بناندی ہوئے گی، اس کو کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ ایک تو یہ کہ میرے ہسبینڈ جو ہے مجھ سے بھی اچھے کوک ہیں، اچھا، وہ بھی بہت اچھا کھانا بنا لیتے ہیں اور میں بھی بنا لیتی ہوں، اور میں اتنے شوق سے نہیں کیونکہ بناتی، تو اب میں نے تھوڑا سا ڈیلیگیٹ زیادہ کر دیا ہے، اب میں تھوڑی زیادہ بزی ہو گئی ہوں، اپنی کمپنی چلا رہی ہوں تو کم بناتی ہوں۔ لیکن آپ سمجھتی ہیں کہ دونوں کام کر سکتے ہیں؟ دونوں کو کام کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب روایت پسند آدمی، آپ کی کیا رائے ہے اس پہ؟
کرنا چاہیے. اور آئی تھنک میاں بیوی کے ریلیشن شپ کا حسن ہی یہی ہے کہ وی شوڈ بوتھ ہیلپ ایچ ادر. اب دنیا کے جو بیسٹ شیف ہیں موسٹ آر مین. کسی ہوٹل میں جاتے ہیں موسٹ آر مین. تو اگر ہم خود ہی عادت مسالے تیز رکھتے ہیں ذرا. ہاں لیکن باہر آپ ترکی میں جائیں تو ترکی میں آپ ان کے کھانے دیکھیں. ترکش پیپل آر ویری گڈ ان ہیلتھ, اور آپ ان کا کھانا دیکھیں. ان کا پاکستان دے کسی کھانے دے حق چاہے وہ ڈاکٹر صاحب. بالکل. پاکستان میں آئی لائک راجما چاول جسے کہتے ہیں. آئی لائک دال چاول الاٹ. آئی لائک بریانی الاٹ. میں خود بناتا بھی ہوں. شکر. اور نہیں مگر یہ پوری ہے, یہ پٹھورے ہیں, یہ سموسے ہیں, ان سب کے آپ بہت حق میں نہیں ہیں. کبھی کبھی کھانے میں تو کوئی حرج. کبھی کبھی سے کیا مراد ہے آپ کی؟ سال میں ایک دفعہ؟ نہیں, اٹ ڈیپینڈس ہاؤ یو ٹیک یور فزیکل ایکٹیویٹی. اگر آپ برن کرتے ہیں پھر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں. ہاں ہم برن نہیں کرتے نا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ آپ کی رائے ہے نا کہ بھائی ٹھیک ہے پوری نہ کھاؤ, سموسے نہ کھاؤ, لوگ اس پہ کیوں خلاف ہو جاتے ہیں آپ؟ پتہ نہیں, انہوں نے پسند بہت نے, یہی کہہ سکتے ہیں. اچھا رہ کوئی بھی نہیں سکتا. آئی تھنک اگر پوری حلوہ ہم میں سے کسی کے بھی سامنے آئے تو وہ رہ نہیں سکتے. میں آپ کہوں گا مہینے میں کتنی دفعہ کھاتے ہیں پوری؟ میں پوری حلوہ ویسے نہیں کھاتا, لیکن میں جو ہے سموسہ کھا لیتا ہوں. میں تلی ہوئی چیزیں لے لیتا ہوں, اور ایئر فرائیڈ چیزیں ہوں تو وہ پریفر کرتے ہیں. لیکن میں کھاتا ہوں, لیکن آئی ٹرائی ٹو برن تھنگس. برن کا مطلب ہے جم جانا, مطلب 4 پوڑیاں کھا کے پیر نو اگ لا لینا. یہ فرمائیے, میں کمل صاحبہ سے بھی اور آپ دونوں سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی جو بات ہو رہی تھی پچھلے سیگمنٹ میں, فیملی ولاگنگ ہے جس میں آپ کا یہ کہنا ہے کہ بھئی بیڈ روم تک آپ کا یہ موقف ہے جو بڑا واضح ہے کہ بیڈ روم تک لوگوں کو نہیں جانا چاہیے, یہ آپ کا کہنا ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پرائیویسی جو ہے ود رسپیکٹ میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس پرائیویسی کو بریچ. ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی لوگوں کی مرضی ہے اور ان کا حق ہے, اور جسے کہتے ہیں کہ بھئی آزادی اظہار رائے جسے کہ لیے سب چیزیں اس میں آتی ہیں. تو آپ اسے پھر کیسے دیکھتے ہیں؟ سر وہی آپ والی بات کو جو جیسے جینا چاہے. آپ کی بات کو ہی سیکنڈ کروں گا کہ ہم نے ایک اوپینین دیا وچ وی تھنک وچ ایز اے سوسائٹی تھنک ایون پرائیویسی کی ڈیفینیشن اگر ہر گھر میں فرق ہے, اینڈ اف دے تھنک ان دیٹ کنفائنمنٹ کہ اٹس فائن, تو یہ ان کی مرضی. اب ہماری جو گروپنگ ہوئی ہمیں لگتا ہے کہ یہ پرائیویسی کی ڈیفینیشن یہ ٹھیک ہے. اگر دے آر کمفرٹیبل ان دیئر جیکٹ دیٹ وے, ڈاکٹر عرفان کی کر سکتا ہے پھر کوئی بھی. کمل صاحب آپ کا کیا ٹیک ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ جو چیز پبلک ہوتی ہے اور جو معاشرے میں آ جاتی ہے ایک چیز, تو وہ معاشرے کی اقدار کو افیکٹ کرتی ہے نا. مطلب یہ کسی کا نجی معاملہ بالکل نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک معاشرے میں چیز آ گئی نا. اٹس آؤٹ ان دا اوپن, اٹس آؤٹ ان دا پبلک. تو اس معاشرے میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا ایک ریلیجن ہے, ہمارے کچھ اقدار ہیں, ہمارے کچھ نارمز ہیں جن کو بہرحال ایک ٹھیک ہے آپ سوسائٹی کے ساتھ ساتھ آگے جاتے ہیں, جیسے آپ نے کہا وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے بدلنا ہے, آپ نے چینج ہونا ہے. مگر میں نے یہ ساتھ میں کہا تھا کہ آپ نے بدلنا ہے, مگر اس تمام تر بدلاؤ اور جو گیجٹس اور ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال آپ کرتے ہوئے اپنی روایات کی جو حدود ہیں اس کے اندر رہتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہاں پہ بیڈ روم میں آ جانا اور اس طرح کی چیزیں کرنا, اور یہ جو تھوڑی سی جو آپ بتا رہے تھے کہ وہ پریگننسی والی جو جرنی ہے اس کو اتنا انٹیمیٹ طریقے سے شیئر کرنا, یہ میرا خیال ہے کہ ہماری روایات سے تھوڑا سا تضاد ہے. تو ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیں, یہ جو آپ جیسا آدمی اور بہت سارے لوگ ایسے جو بہت روایت پسند ہیں, اب یہ ایک دم سے جو اتنا پیراڈائم شفٹ ہو گیا ہے چیزوں کا, اس کے ساتھ کیسے کوپ اپ کرنا بالکل عجیب سا نہیں لگتا؟ مطلب جیسے کلچرل شوق لگتا تھا نا کسی زمانے میں کسی دوسری سوسائٹی میں جا کے, وہ آج کل آپس میں ایک سوسائٹی میں رہنے والوں کو لگنے لگا ہے. سر اٹس ٹرو, سوسائٹی میں کیوس بھی اسی لیے آ رہا ہے, اور شاید یہ جو بہت سارے واقعات ہو رہے ہیں ریگارڈنگ گھروں کا ٹوٹنا, دی ایکسٹرا میریٹل افیئرز, اور طلاق کی ریشو بڑھ گئی ہے, اس کی ایک بہت بڑی وجہ بھی پھر یہ ڈرفٹ ہی ہے. اب اس کے اوپر تو پوری دنیا میں کوئی دو رائے رہ ہی نہیں گئی. ابھی جتنی ہم گفتگو کر رہے ہیں اس میں عین ممکن ہے آپ کی رائے مختلف ہو, ان کی مختلف ہو, لوگوں کی مختلف ہو.